دیر نماز پڑھی ہے نا، کم از کم حضور کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اتنی دیر ذکر کرے، بیٹھ کے ذکر کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا اولاد اسماعیل میں سے 2 یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی کسی کو پکڑ کے غلام بنا لیتا اور وہ 2 اولاد نبی کی اولاد سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اسی طرح نماز عصر سے مغرب تک غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کی۔ کون کرتا 4 دن؟ اور یہ مسند احمد کے اندر ہے 22,194 یہ حدیث۔ میں کہتا ہوں کون پڑھتا ہے کوئی ذکر اذکار؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اس ذکر کے بارے میں فرمایا کسی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس سے اعلیٰ کلمے دنیا کے اندر نہیں آج تک اترے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا اس سے اعلیٰ کوئی نہیں اترے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ، میں یہ آپ کو اب تقید کہتا ہوں، کوئی آدمی بھی جو شروع کرنا چاہتا ہے نا، وہ صبح کے وقت سب سے پہلے اپنی مناجات شروع کرے۔ کہ وقت کیا مانگتے ہیں؟ 1:30 بجے جب سونا، 12 بجے سونا، تہجد کے وقت کون سی آنکھ کھلنی؟ تراویح پڑھ کے جان چھڑا کے آ جاتے ہیں، وہ کون سی آنکھ کھلنی ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، تسبیحاں میں نے نکالی ہیں، آپ بھی لے لیں۔ 3 تسبیحاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تہجد کے وقت کر دی۔ 3 تسبیحاں یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک تسبیح چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک تسبیح اللہ کے خزانوں میں سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ اللہ کا خزانہ ہے، راز ہے اس کا۔ یہ وہ شے کہ میں کہتا ہوں اس کے یہ بندہ اس پہ ہو جائے نا تو بندے کا سب غم ہی دور ہو جائے، یہ ایسی کیسی شے ہے۔ اور اس کے بعد 2 تسبیح 3 تسبیح استغفر اللہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب سحری کا وقت قریب آتا ہے وہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضور نے بھی فرمایا، میں وہ رہ گئی ہیں باتیں، وقت تھوڑا تھا، فرمایا میرے قلب پر بھی پیغمبر نے فرمایا غبار آ جاتا ہے، کبھی کبھی میرے پیغمبر نے آپ نے فرمایا میرے دل پہ بھی غبار۔ پھر میں کثرت سے استغفر اللہ 70 دفعہ ایک وقت میں کہتا ہوں استغفر اللہ۔ صحابہ نے گنا اور دیکھا رات کو رسول پاک سو رہے، صحابی پہرے کے لیے دروازے پہ، کہتا جاؤں پہلو بدلیں، اللہ اکبر، پہلو بدلا، یہ محمد کا پہلو بدل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلو بدلا سبحان اللہ، اب پہلو بدلا اللہ اکبر، اب پہلو بدلا لا الہ الا اللہ۔ یہ نبی کی کروٹیں ہیں، نبی کی کروٹیں ہیں، ایک غفلت کی کروٹیں ہماری ہیں۔ اللہ نے کہا ہم ان کی کمروں پر اور ان کی پشتوں پر داغ لگائیں گے قیامت کے۔ یہی پشتیں تھی نا جو غفلت میں رات کو ادھر ادھر کر کے سوتا تھا، دین کو پشت موڑ کے چھوڑ گیا تھا، یہی تھی نا۔ ہم اللہ نے کہا ہم لگائیں گے، ایک نبی کی کروٹ، ایک ہماری کروٹ۔ اور پھر ایک آخر میں جب یہ میں بتاتا ہوں آپ کو جتنی مشکل بنی ہوئی ہونا، یہ کام 40 دن اسی طرح جاری رکھیں۔ آخر میں 200 دفعہ یا اللہ 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 یا اللہ، ایک سانس میں، ہر سانس میں 10 دفعہ کہنا ہے اور 200 دفعہ تک لے کر جائے۔ اس کے بعد پکار کر دعا کرے۔ میں دیکھتا ہوں آپ سب کو کیسے نا امیدی ہوتی۔ انشاءاللہ العزیز جب ایک سانس میں 10 دفعہ یا ربی یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اکیلا یا اللہ یا اکیلا یا ربی، یہ 200 دفعہ تنہائی میں بیٹھ کے کرے، دعائیں اس طرح قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ بندے دامن بھر دے گا، بندے کا کسی جگہ رہنے نہیں دے گا کوئی کمی۔ ذکر کرنے کوئی نہیں، صبح دہی کے کنڈے چڑھا کے سو جانا ہے نہیں، ساتھ فرق مجھے دن میں کچھ نہ ہو، کیا فائدہ یہ افطاریوں کا اور سحریوں کا جو بندے کو غفلت میں۔ اس لیے کافرانہ افطاریوں اور سحریوں سے میں تو جان چھڑا لی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت صاحب کے دور میں